کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تعلیم۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، مشرکین نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیے، حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خون ریزی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنو خزاعہ نے مشرکین مکہ کی عہد شکنی پر مدد کی اپیل کی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے دیت یعنی خون بہا ادا کرنے یا معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی، تو انہوں نے امن ختم کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدعہدی اور قتل و غارت گیری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہوئے اور مر الزہران پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اسلام کا سخت مخالف اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آیا تو مفسر قرآن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی امان میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی آج امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس ہمارے مقابلوں کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے پاس جاؤ اور خبر لے آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر بھی ٹھنڈی محسوس نہیں ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت اور قدرت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تم زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لے یعنی تیمم کر لو۔ ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالغ میت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ کام کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ پھر فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، یعنی کل 30 نیکیاں ہوئی۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ ہوگا۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔
آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پیر ننگے بدن اور بغیر ختنے کے قبروں سے اٹھیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے۔ نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینہ کی حلوہ کھجوروں کا استعمال جزام یعنی توڑ کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنی انگلیوں کو 4